بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ماہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ ہے جو ہم امتیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عاشقوں کو بے حد محبوب ہے، اور محبوب بھی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور آخری نبی ہیں، اللہ کے انتہائی محبوب نبی ہیں کہ آپ کے لیے ہی پوری کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، چرند پرند انسان حیوان جنات پیدا کیے گئے، اور اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب کے جس میں کوئی بات بھی جھوٹ نہیں ہے، اور اللہ کریم کا دعویٰ ہے کہ شر اور جھوٹ اس میں بالکل داخل نہیں ہو سکتا، اور آج تک کوشش کے باوجود بھی کوئی شخص زیر اور پیش کی بھی اس میں تبدیلی نہ کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی ہے۔ یعنی کہ ہم امتی وہ امتی ہیں کہ جنہیں اپنے نبی پر جتنا فخر ہو کم ہے، اور اپنے نبی کے ساتھ کے اوپر اتاری گئی اس کتاب قرآن پاک پر بھی جتنا فخر کریں وہ بھی کم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کی مقدس ساعتیں اور مقدس پل گزر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس ساعتیں عطا فرمائی، ورنہ کئی لوگ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں جو پچھلے سال اس ماہ مقدس کو، اس ماہ ربیع الاول کی فضیلتوں کو پا رہے تھے، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کا یہ احسان ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اسی لیے اس مقدس مہینے کو، مقدس ساعتوں کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارنا ہم سب پر فرض ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گھر کو خیر و برکت سے بھر دے، آپ کے گھر میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، آپ کے گھر میں کبھی کوئی مسئلہ نہ آئے، کبھی کوئی بیمار نہ ہو، مصیبتیں بلائیں اور آفتوں سے آپ کا گھر بچا رہے، زمینی آسمانی مسائل سے بچا رہے، اور اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے بچوں کو حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ رکھے، اور کالی اور گندی نظروں سے بھی بچائے رکھے، اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہر وقت نازل کرتا رہے، اور ہر وقت آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو اس کے لیے 7 ربیع الاول کا ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ انتہائی مجرب اور شاندار وظیفہ ہے۔ اللہ کے پاک کلام سے لی گئی وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ کی بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کو پا لیتا ہے، اور اس کی عنایتوں کو، اس کے فضل و کرم کو بھی سمیٹتا ہے، اس پر اللہ کا بے پناہ احسان اور فضل اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کا فضل و کرم مل جائے اس کی دنیا شاندار ہو جاتی ہے اور آخرت بہترین ہوگی، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ سامعین کرام، وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں۔ 7 ربیع الاول کو عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ جائیں، اور باوضو حالت میں بیٹھنے کے بعد 21 بار درود شریف کا نذرانہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفتاً بھیجیں۔ 21 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کی یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا 7 بار
توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 21 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا دوبارہ نذرانہ بھیجیں، اور پھر اللہ سے فضل و کرم کی دعا کریں، اللہ سے بیکاری بن کر، عاجز بن کر، فقیر بن کر اس کا فضل و کرم مانگیں، ربیع الاول کا وسیلہ دے کر مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے وسیلہ دے کر دعائیں مانگیں، اور اللہ سے اس آس اور امید سے مانگیں کہ وہ رب کائنات ہے، آپ کا، میرا، ہم سب کا مالک ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، آپ کی دعا کو سن رہا ہے اور اسی وقت قبول کر کے آپ کی زندگی کو آسان فرما دے گا۔ سامعین کرام، یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی واحد دعا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی پہلے اور آخرت کی بعد میں بات کی ہے۔ دنیا کی خیر و برکت، دنیا کی بھلائی پہلے مانگی گئی ہے اور آخرت کی بعد میں مانگی گئی ہے۔ ہم چونکہ اس وقت دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ میری دنیا اچھی کر دے، میں اپنی آخرت اچھی کر لوں گا۔ دنیا اچھی کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور آخرت ہماری محنت سے اچھی ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے دین پر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا شروع کر دیں، اور اس نے جس کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیں تو آپ کی آخرت اچھی سے اچھی ہو جائے گی، لیکن دنیا اللہ کے فضل و کرم کے بغیر اچھی نہیں ہو سکے گی۔ آپ جتنی بھی محنت کر لیں، اللہ کا فضل اگر آپ کے شامل حال نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، سارا دن گھن چکر کی طرح گھومتے رہیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی، دونوں کی بہتری مانگنی چاہیے، اور یہ وہ جامع دعا ہے کہ جس میں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں ہمیں مانگنا سکھایا اور طریقہ بتا دیا کہ میرے بندو اس ذریعے سے، اس طریقے سے مجھ سے مانگو، میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں، اور پھر ہمارا رب ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہم جو اس سے چاہتے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، 7 ربیع الاول قریب ہے، اس وظیفے کو 7 ربیع الاول کو لازمی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل رکھیے، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہترین اور مجرب دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے سے سعادت سے فائدہ اٹھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔